نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں اور اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمائے گا اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا، اور وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حدیث بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھ کو دعا کے لیے بلند فرماتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، چہرے نور سے دمک رہا ہوتا ہے اور دل امت کی محبت میں بے قرار ہے۔ زبان مبارک سے بس ایک ہی پکار بلند ہوتی ہے: اے میرے رب، میری امت بخش دے، یا رب میری امت گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، میری امت کو بخش دے۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے رونے کی صدا نکلتی ہے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین پر گرتے ہیں اور زمین کے ذرے ذرے کو رحمت سے تر کر دیتے ہیں۔ عرش عظیم لرز اٹھتا ہے، فرشتے خاموشی سے یہ منظر دیکھتے ہیں، اور رب کائنات جو اپنے محبوب کو سب سے بڑھ کر جانتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس اور پوچھو کہ وہ میرے رو رہے ہیں۔ حالانکہ تمہارا رب تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم جا کر ان سے سوال کرو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نور کے پر کھول کر زمین کی طرف اترتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ کر عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اور وہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بتائیں۔ آپ کا رونا امت کے لیے ہے، آپ کی فریاد امت کے لیے ہے، آپ کا درد امت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبرائیل، میری امت، میرے گناہ گار امتی جن کی نافرمانیوں کے باوجود میرے دل میں ان کی محبت معجزن ہے، میں ان کے لیے رو رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ جہنم میں نہ چلے جائیں، میں ان کی بخشش چاہتا ہوں، ان کی نجات چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، تیرے محبوب اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، میں اپنے گناہ گاروں امتیوں کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرمایا: جبرائیل، واپس جاؤ اور میرے محبوب سے کہو ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تمہیں مایوس نہیں کریں گے، اور وہ امت جس سے تمہیں اتنی محبت ہے، ہم اس امت کے لیے بھی تمہاری محبت کی قدر کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ کو راضی کرے گا، وہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہرگز مایوس نہیں کرے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کا سجدہ ادا فرمایا، لیکن پھر سوال کیا: ہے جبرائیل، مجھے بتاؤ تم نے دیگر انبیاء کی امتوں کا کیا حال دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا، فلاں نبی کی امت کو عذاب میں دیکھا، اور ایک ایک نبی کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر امت کی کوتاہیوں اور ان پر عذاب کے مناظر بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کی زبان رک جاتی ہے، وہ سنبھل کر بیٹھ جاتے ہیں اور سر بھی جھکا لیتے ہیں کہ اب میں اگلی امت کا تذکرہ کیسے کروں، کیونکہ نبی آخر الزماں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ذکر باقی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزرے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خاموشی سے بے چین ہو جاتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں کہ جبرائیل، سچ بتاؤ، سچ بتاؤ، کہیں تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام چپ ہیں، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے قراری بڑھتی جاتی ہے، دل تڑپتا ہے، زبان لرزتی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں: بتاؤ، جلدی بتاؤ، کہیں میری امت جہنم میں تو نہیں ہے؟ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہنا ہی پڑتا ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں میں نے آپ کی امت کے بعض افراد کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔
بس اتنا سننا تھا کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا، لب خاموش ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ کا سکون جاتا رہا۔ آپ نے اسی لمحے شہر مدینہ چھوڑ دیا، لوگوں سے چھپ کر تنہائی اختیار کر لی اور ویرانے کی جانب چل دیے، جہاں نہ کوئی انسان ہو، نہ کوئی آواز، بس تنہا آپ اور آپ کا رب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سنسان غار میں جا کر اپنی پیشانی مبارک کو خاک پر رکھ دیا اور رونے لگے۔ سجدے کی حالت میں رب حبلی امتی کی صدائیں بلند ہونے لگیں، آنسو بارش کی طرح بہنے لگے، زمین گواہ بنی، فرشتے حیران رہ گئے، آسمان پر جیسے لرزہ طاری ہو گیا۔ ادھر مدینے میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ مسجد نبوی، حجرات عائشہ، ہر گلی کوچہ، ہر کونا چھان مارا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شہر مدینہ میں کوہرام مچ گیا، ہر چہرہ غم زدہ، ہر آنکھ اشک بار، گھروں کے چولہے ویران بجھ گئے، بازار ویران ہو گئے، اہل مدینہ کی نیندیں حرام ہو گئیں، بچے بلکنے لگے، بزرگ سسکنے لگے، صحابہ اکرام گردان ہو گئے۔ لیکن 3 دن اور 3 راتیں یوں ہی بیت گئیں کہ اچانک ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس چرواہے نے کہا، نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے ایک پہاڑی کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسے رونے کی آواز جو دل چیر دیتی ہے۔ میری بکریاں اس درد سے اتنی متاثر ہوئیں کہ چراہٹ چھوڑ دی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ اکرام دوڑ پڑے، اس غار تک پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاک پر پیشانی مبارک رکھ کے سجدے میں ڈوبے ہوئے ہیں، رب حبلی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام قدموں میں لیٹ گئے، دامن سے چمٹ گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینہ ویران ہو چکا ہے، لوگ بے قرار ہیں، اہل بیت اشک بار ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھاتے ہیں۔ آخر صحابہ اکرام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور التماس کرتے ہیں کہ اے خاتون جنت، آپ ہی ہماری امید ہیں، آپ ہی سرکار مدینہ کو منا سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً روانہ ہوتی ہیں، چادر اوڑھ کر پہاڑی کی جانب بڑھتی ہیں۔ وہاں پہاڑ کی کھو میں پہنچ کر عرض کرتی ہیں، بابا جان، مدینہ بے قرار ہے، حسنین کریمین آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، ہر دل غم زدہ ہے، ہر زبان پر آپ کا نام ہے، مگر حضور پاک سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھاتے ہیں۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جا کر آپ کے تلوے سے اپنی پیشانی ملا کر عرض کرتی ہیں، بابا جان، اگر آپ نے سر مبارک نہ اٹھایا تو فاطمہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے گی۔ یہ کہنا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ اشک بار ہے، دل رنجیدہ ہے اور زبان پر ایک ہی جملہ جاری ہوتا ہے، فاطمہ اگر تم ضد نہ کرتی، یہاں تک کہ رب کریم میری ساری امت کو بخش دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے فرزین ہیں جو جنت میں داخل ہونے کے سبب بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور نیک اعمال کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان ان کے درمیان کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بشرط کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ وہ حوالہ صحیح مسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ حوالہ حدیث صحیح بخاری۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ باحوالہ حدیث صحیح مسلم۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ باحوالہ احادیث ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی توبہ کرے گا اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باحوالہ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا،
جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت تک کی پریشانیوں کو دور کرے گا اور دل اسے جنت میں داخل کرے گا۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ باحوالہ حدیث صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس نے کوئی گناہ نہ کیا وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنت اعوذ بک من النار، ترجمہ ہے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ باحوالہ ابو داؤد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ان تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ شیطان کے اذان کے وقت بھاگنے کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اور زور زور سے پاتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس آتا ہے اور جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے اور جب نماز شروع ہو جاتی ہے تو پھر آ کر وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو یہ یاد کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث مبارکہ میں یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شیطان کیوں بھاگ جاتا ہے؟ آسان توحید اور ایمان کی پکار ہے۔ آسان میں اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ اعلان شیطان کے سب سے بڑے دشمن یعنی اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہیں۔ شیطان اس اعلان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آسان اور رحمت و نور کا اعلان ہے۔ جب آسان ہوتی ہے تو رحمت الہی نازل ہوتی ہے، ملائکہ اترتی ہیں اور نماز کے لیے مومنین جمع ہوتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ لوگ غفلت میں رہیں، اس کے لیے وہ رحمت کے ماحول سے بھاگ جاتے ہیں۔ آذان سے ایمان تازہ ہوتا ہے، آذان سننے والے کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کی یاد میں مشغول ہو، اس لیے وہ آذان کے وقت دور بھاگتا ہے۔ آذان سے شیطان کے دل پر عذاب ہوتا ہے۔ آذان کے الفاظ شیطان کے لیے آگ کی مانند ہوتے ہیں، وہ ان کو سن کر تکلیف محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ چیختا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ خلاصہ، شیطان آذان کے وقت اس لیے بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی بڑائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ رحمت اور ایمان کے ماحول سے نفرت کرتا ہے۔ وہ انسانوں کو نماز سے روکنا چاہتا ہے مگر اذان لوگوں کو نماز کی طرف بلاتی ہے، اس لیے آذان کے وقت خاموشی سے سننا، ثواب دینا اور درود دعا پڑھنا ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔